قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم درست کر رہے ہیں۔ تو آج اس کا یہ تختی نمبر 22 سبق ہے۔ اس میں میم ساکن کے قاعدے بیان کیے جائیں گے۔ محترم قارئین کرام، اگر آپ شروع سے قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے قرآن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام کی تمام ویڈیوز آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی، تو ترتیب وار آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ درست کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا قرآن کریم بھی درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اگر آپ سے اردو نہیں پڑھا جاتا تو ہم اردو پڑھا رہے ہیں، ترتیب وار پلے لسٹ میں تمام کی تمام ویڈیوز موجود ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ سے اردو بھی پڑھنا آ جائے گا۔ عربی نہیں آتی آپ سے تو ہماری تمام کی تمام ویڈیوز عربی کی بھی موجود ہیں، تو آپ عربی بھی ہمارے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ عربی، اردو اور قرآن کریم تمام کی تمام چیزیں سیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور تمام کی تمام چیزیں آپ پر آ جائیں گی۔ قرآن کریم بھی درست ہو جائے گا، اردو بھی آپ سے پڑھنی آ جائے گی۔ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں 3 قاعدے بیان کیے ہیں، میم ساکن کے قاعدے ہیں، وہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ تمام کے تمام 3 قاعدے ہوتے ہیں میم ساکن کے۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، ان کی جو تعریف ہے میم ساکن کا جو قاعدہ ہے ادغام شفوی کا وہ کیسے ہوگا۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد پھر دوسرا میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی، کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے، یہاں پہ دیکھ لو، یہ اگزامپل کے طور پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا، تو اس میں کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، الیکم مرسلون۔ اسی کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ دیکھو میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن ہے نا، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ اس میں اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن اخفاء بہتر ہے اور اخفاء ہی کیا جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے۔ اور اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با کے اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا۔ دیکھو کوئی بھی حرف آئے گا، میم کے علاوہ ہو اور با کے علاوہ ہو، اس لیے کہ میم میں تو ادغام شفوی ہوگا، اور با میں اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میں اخفاء شفوی ہوگا۔ آگے نا بات سمجھ میں؟ تو ان کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ میم ساکن کے بعد اگر میم کے اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے جان لی ہیں، اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ ادغام شفوی بھی پڑھیں گے، یہ اخفاء شفوی کی مثالیں ہیں، اظہار شفوی کی مثالیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبرنا، الیکم مرسلون۔ آگے آیت، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، تو یہاں پر یہ آیت آ گئی، اس لیے آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یہ وقف کا بیان آ چکا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، دیکھو اس میں بھی ادغام شفوی ہوگا، یہ میم ساکن ہے نا، میم ساکن، اس کے بعد میم آ رہا ہے دوسرا، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبرنا، لہم ما یشاءون۔ آگے آیت، لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ یہاں پر یہ مد متصل ہے، مد متصل، مد منفصل وغیرہ کا بھی بیان آ چکا ہے، اس کی ویڈیو میں دیکھ لے، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر۔
فا یا زیر فی قاف پیش قو فی قو لام و پیش لو فی قلو با زیر بی فی قلوبی ہا میم زیر ہم اس والے میم میں ملائیں گے اس کو، دیکھو اس میں بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا، فی قلوبہم میم زبر ما فی قلوبہم ما را زبر را فی قلوبہم مرا ضاد دو پیش بن فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض فا زبر فا ہا میم پیش ہم، یہاں پر بھی دیکھو ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، فا زبر فا ہا میم پیش ہم فہم میم عین پیش مع فہم مع را زیر ری فہم معری ضاد و پیش بو فہم معرضو نون زبرنا فہم معرضون آگے آیت فہم معرضون۔ جب آیت آ جاتی ہے تو آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کے بہت سے آدمی جب آیت کرتے ہیں پھر بھی زبر زیر پیش وغیرہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ جب آیت آ گئی تو پھر ساکن کر کے پڑھیں گے، اس کا بیان آ چکا ہے وقف کے بیان میں۔ یہ اخفاء شفوی کی مثالیں انہوں نے دے رکھی ہیں۔ حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان اس میں ہوگا غنہ، آواز ناک میں جائے گی، نون مشدد میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ بھی آ چکا ہے۔ را زبر را با زبر رب با زبر با رب را پر ہوگی، را کے اوپر زبر، اس کا قاعدہ بھی آ چکا ہے۔ ان رب ہا میم پیش ہم ان ربہم با زیر بھی ان ربہم بھی ہا میم زیر ہم ان ربہم بہم ان ربہم بہم، اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہا، میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ تا را زبر تر میم یا زیر می ترمی ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بھی ترمیہم بھی ہا زیر حی ترمیہم بحی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر را ترمیہم بحجارہ تا دو زیر تن ترمیہم بحجارۃ ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے۔ واو زبر و میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بھی اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ وما ہم بھی میم حمزہ پیش مو وما ہم بمو میم زیر می وما ہم بمؤمن نون یا زیرنی وما ہم بمؤمنی نون زبرنا وما ہم بمؤمنین، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو مدہ ہوگا، یہ بھی آ چکا ہے، پیچھے دیکھ لیں۔ فا زبر فا باشین زبر بش فبشین را زیر شر فبشر ہا میم پیش ہم فبشرہم با زیر بھی فبشرہم بھی عین زبر ع ذال الف زبر ذا فبشرہم بعذا با دو زیر بن فبشرہم بعذاب، اصل تو رواں پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کو سکھانے کے لیے اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، الگ الگ ہجے نکال نکال کر، تاکہ آپ کو ملا ملا کر پڑھنا آ جائے۔ یہ اظہار شفوی کی مثالیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا زبر ہا ہم فیہا ہم فیہا، دیکھو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی ہو رہا نا، میم ساکن کے بعد میم کے اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم، دیکھو میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، نہ میم آ رہا نہ با آ رہا، اس لیے کیا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا۔ اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ایک اظہار دوسرا ہوتا ہے وہ جو نون ساکن والا اظہار ہے، اس میں کیا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل میم ساکن کے بعد یا آ رہا، دیکھیں لم یل با زبر با لم یل با سین واو پیش سو لم یلبسو لم یلبسو، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم
ام لم تا نون پیش تم ام لم تم ذال زیر دی ام لم تنذر ام لم تنذر دونوں میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد لام آ رہا، میم ساکن کے بعد تا آ رہا. دیکھو دونوں میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. یہاں پہ اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے. یہ بھی قاعدہ آ چکا ہے نون ساکن کے قاعدوں میں. ام لم تنذر ہا میم پیش ہم ام لم تنذرہم ام لم تنذرہم یہ ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار شفوی، اس میں اخفا ہوگا. لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج لہم اج را دو پیش ان لہم اجرن. تو اس طریقے پر اس کو پڑھیں گے. یہاں پر بھی دیکھو اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں میم ساکن کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. ان کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں ہم جلدی سے، ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہے. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب هم فيها لكم دينكم لم يلبسوا ام لم تنذرهم لهم اجر. تو اس طریقے پر اس کو پڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.